خواتین نے، پاکستان کے بچوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ہم پاکستان کے حکمرانوں سے بھی، سیاسی قیادت سے بھی اور وہاں کے عوام سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے اور اس کو اسلام کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ وہاں سوشلزم نہیں چلے گا، نہیں، دونوں وہاں تو کھلتا ہے۔ سیکولرزم نہیں چلے گا، نیشنلزم نہیں چلے گا، امریکہ کا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا، صوبائیت اور قومیت نہیں چلے گی، وہاں صرف اور صرف اسلام چلے گا، انشاءاللہ۔ سارے بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی۔ بھارت اپنی ساری دولت ہمارے قدموں میں ڈال دے اور ہماری سڑکوں پر تارکول کے بجائے سونا بچھا دے، تب بھی ایک شہید کے خون کی قیمت نہیں جھکا سکتا۔ یہ الفاظ تھے قائد حریت، مرد حریت سید علی شاہ گیلانی کے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سید علی شاہ گیلانی نے اپنی ساری زندگی آزادی کے لیے کس طرح وقف کر دی۔ انہوں نے ساری زندگی میں اسلام کے بول بالے کے لیے اور آزادی کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ سید علی گیلانی نے ساری زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند میں گزارا، لیکن بھارت کے مظالم ان کی ہمت، حوصلے اور تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ محبت کو کمزور نہ کر سکے۔ آج جب انہیں دنیا چھوڑے 1 برس ہو گیا ہے، لیکن آج بھی سید علی گیلانی کی آواز کشمیر کی وادیوں میں گونجتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ تحریک آزادی کشمیر کو وہ سمت اور وہ جذبہ دے گئے جو آج بھی مقبوضہ کشمیر میں پوری آب و تاب سے موجود ہے۔ سید علی گیلانی کہتے تھے کہ حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، باطل چاہے کتنا ہی غالب رہے، آخر کار اسے شکست ہوتی ہے۔ ان کی یہ بات آج بھی ہر کشمیری کے لیے مشعل راہ ہے۔ 1929 کو پیدا ہونے والے سید علی گیلانی مقبوضہ کشمیر کے ضلع بارہمولہ کی تحصیل بانڈی پورہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سوپور میں حاصل کی اور پھر اورینٹل کالج لاہور یعنی کہ پاکستان میں تعلیم حاصل کی۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جماعت اسلامی جموں و کشمیر سے وابستہ رہا۔ بعد ازاں جدوجہد آزادی کی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے اپنی پارٹی تحریک حریت جموں و کشمیر کی بنیاد رکھی، جو بعد میں آل پارٹیز حریت کانفرنس یعنی کہ APHC کی سرکردہ تنظیم بن گئی۔ سید علی گیلانی 1972، 1977 اور 1987 میں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، جہاں انہوں نے دلیری، بے باکی اور جرأت کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے سیاسی منصفانہ حل اور عوام کے حقوق کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ سید علی گیلانی نے تا دم مرگ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ پوری شدت سے بلند رکھا۔ بھارت میں بیٹھ کر وہ جتنی قوت سے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے، وہ آج بھی ہر کشمیری اور پاکستانی کے دل میں موجزن ہے۔ ان سے جب بھی پوچھا گیا کہ کشمیر کا ان کے نزدیک کیا حل ہے، تو ان کا جواب ایک ہی تھا، کشمیر کا ایک ہی حل ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ وہ کہتے تھے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت جب بھی کشمیریوں کو حق رائے دہی ملے گا، کشمیری پاکستان کے حق میں رائے دیں گے۔ علی گیلانی نے جس طرح کشمیر بنے گا پاکستان کا پرچم مقبوضہ کشمیر میں اٹھائے رکھا، سب پاکستانی ان کے نہ صرف مقروض ہیں بلکہ وہ صرف کشمیر کے ہی نہیں بلکہ ہمارے بھی قومی ہیرو ہیں۔ سید علی گیلانی نے ہمیشہ تحریک آزادی کشمیر میں جان دینے والے نوجوانوں کو شہید کہہ کر پکارا۔ وہ کشمیر کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ آج انہیں ہم سے بچھڑے 1 سال ہو گیا۔ وہ دونوں اطراف کے کشمیری نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ ان کی تقاریر اور ان کی تصانیف ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے کشمیر کی تحریک کو وہ سمت دی کہ آج کوئی کوشش کر کے بھی تحریک آزادی کشمیر کی سمت کو تبدیل نہ کر سکے گا۔ بابا حریت سید علی گیلانی کو قربانی کا معذر سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کشمیری
عوام کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خصوصی انتظام کیا۔ انہوں نے بھارتی حکومت کے تمام منفی پروپیگنڈے کو ناکام کیا۔ سید علی شاہ گیلانی ساری زندگی پاکستان کے علم بردار کے طور پر کھڑے رہے۔ انہوں نے حق خود ارادیت کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ الحاق کی بات کی اور کہا کہ ہم اسلام کی بنیاد پر پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ سید علی گیلانی کے مشہور نعروں میں سے ایک نعرہ ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کشمیر کو پاکستان کا قدرتی حصہ قرار دیا اور کشمیر کو تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا قرار دی۔ بھارت نے سید علی گیلانی کو پہلے قید و بند سے توڑنے کی کوشش کی، لیکن جب سال بعد بھارت کو احساس ہوا کہ علی گیلانی ٹوٹنے والا نہیں، تو نئی دلی کے بہت سے نمائندوں نے ان سے بار بار کہا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے موقف میں لچک دکھائیں، لیکن وہ اس بات کا اعادہ کر چکے تھے کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ بھارت کی حکومت نے بہت زیادہ لالچ بھی دی، لیکن انہوں نے ہر پیشکش ٹھکرا دی۔ وہ ثابت قدمی کے ساتھ آزادی کشمیر کی جدوجہد میں پیش رہے۔ انہیں جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ سید علی گیلانی کا خیال تھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک کی عملی حمایت تحریک مزاحمت کو میسر نہیں، اس لیے عوامی تحریک کو مضبوط بنایا جانا چاہیے تاکہ دنیا کو اس تحریک کے بارے میں باور کرایا جا سکے۔ جموں و کشمیر ایک متنازع ریاست ہے جو بھارت کے فوجی قبضے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے انہوں نے عوامی جدوجہد میں کشمیر میں بھارتی تسلط کے خلاف ہڑتالیں، مظاہرے اور ریلیاں کی۔ ان کو عوامی جدوجہد میں کشمیریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، ان کی ایک آواز پر کشمیر میں ہڑتالیں ہو جاتی۔ ان کی عوامی جدوجہد نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر زندہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بھارتی حکومت نے ان کا پاسپورٹ 1981 میں ضبط کر لیا۔ انہیں 2006 میں حج کے سوا کوئی بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ 2006 میں انہیں گردے کے کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے بیرون ملک سے ان کا علاج تجویز کیا تو بھارتی حکام نے سید علی گیلانی کا پاسپورٹ ان کے بیٹے کو واپس کر لیا۔ 2007 میں ان کی حالت خراب ہونے پر ڈاکٹروں نے سرجری کا مشورہ دیا، جب صرف برطانیہ یا امریکہ میں ہی ممکن تھا، لیکن اس وقت امریکہ کی حکومت نے ان کو ویزا دینے کی درخواست مسترد کر دی، تاہم بھارتی حکومت انہیں پاکستان آنے کی اجازت نہ دے سکی۔ سید علی گیلانی کو 2010 میں ایک بار پھر بھارتی حکومت نے حراست میں لے لیا۔ 6 مارچ 2014 کو انہیں سینے میں شدید انفیکشن ہوا۔ مئی 2015 میں انہوں نے سعودی عرب میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے پاسپورٹ کی درخواست کی، لیکن نریندر مودی کی قیادت میں فاشسٹ بھارتی حکومت نے انہیں پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا۔ 2014 میں جب مودی نے اقتدار سنبھالا تو کشمیر کے حوالے سے رویہ سخت ترین ہو گیا۔ APHC نے محسوس کیا کہ بھارت صرف بات چیت کے ذریعے وقت حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تحریک آزادی کشمیر کے تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول میر وائس عمر فاروق، یاسین ملک اور سید علی شاہ گیلانی بھارتی حکومت کی سازشوں کے خلاف ایک پیج پر آ گئے۔ مودی حکومت نے گیلانی کی حیدر پورہ رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے دیا اور ان کی آزادانہ نقل و حرکت تقریر پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، جو ان کی موت تک نافذ رہی۔ دیکھا کہ بھارت کی نام نہاد جمہوریت نے ایک 92 سالہ شخص کو جو کئی دائمی اور جان لیوا امراض کا مریض تھا قید رکھا اور اسے آخری سانس تک قید رکھا، اسی لیے وہ تحریک آزادی کشمیر کے سب سے بڑے شہید ہیں۔ سید علی گیلانی نے مقبوضہ کشمیر میں بے مثال سیاسی کردار ادا کیا۔ انہوں نے ہمیشہ انسانیت کا احترام کرنے کا درس دیا۔ ان کی میت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا اور جنازے میں جانے والوں نے آزادی اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے تو بھارتی فورسز نے آدھی رات کو رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا۔ اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور لاش کو زبردستی چھین لیا گیا۔ ان کے اپنے خاندان کو بھی ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی گئی۔ سید علی گیلانی کی جبری تدفین کے بعد سری نگر کے علاقے نامہ بازار میں کشمیری نوجوانوں اور بھارتی فورسز کے اہلکاروں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی۔ مودی کے زیر قیادت فاشسٹ حکومت کی جانب سے لوگوں کو اپنے محبوب رہنما کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دینے کے بعد بڑی تعداد میں سڑکوں پر بھارتی فوجیوں اور پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی۔ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ اگر بھارت بندوق کی نوک پر لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے پر مجبور نہ کرتا تو یہ جموں و کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوتا۔ علی گیلانی اپنی بے مثال جدوجہد کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ وہ ہم سب کے ہیرو ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ کشمیریوں کو جلد از جلد آزادی نصیب فرما اور سید علی شاہ گیلانی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، آمین۔